السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ صرف ایک دن اور اس کے بعد ہوگا ملک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ۔ صدر مملکت کے سر پر تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے تیار کی گئی ہتھ کڑی کی چابی وفاقی کابینہ کے پاس ہے، اور آج وفاقی کابینہ اس ہتھ کڑی کا، اس چابی کا فیصلہ کرے گی کہ وہ چابی رانا ثناءاللہ کے حوالے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور شیخ رشید صاحب یو ٹرن لے گئے ہیں، دوڑ لگا دی ہے شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کو اس دہانے پر پہنچانے کے بعد۔ اب پیچھے سے آرام سے وہ کیا ہوتا ہے، پتلی گلی پکڑنے کی شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں کوشش، اور سندھ کے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، گزارش کی تھی کہ سندھ کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، وہاں پر ایک لاوا پک رہا ہے اور کچھ نادان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے وہاں پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اب حکومت پر ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ تو آغاز سندھ سے ہی کر لیتے ہیں۔ سندھ میں ایک واقعہ ہوا تھا، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، حیدرآباد میں، صوبے کے دوسرے بڑے شہر میں ایک ہوٹل پر جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اور وہاں پر جو ہوٹل کا مالک تھا، اس نے پٹھان تھا، وہ پشتون تھا، تو اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مقامی لڑکا تھا بلال کاکا، تو وہ پٹھان جو تھے، شہسوار اس کا نام ہے، وہ گرفتار ہو گیا، کچھ مفرور ہو گئے، اور اس کے رد عمل میں کچھ لوگوں نے اس کو لسانی اور نسلی رنگ دینے کی کوشش کی۔ وہاں پر پٹھانوں کے جو ہوٹل ہے وہ بند کروانے کی کوشش کی گئی اور اس طرح کی چیزیں ہوئی۔ تو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو حرکت کی جا رہی ہے وطن دوستی کے نام پر، قوم پرستی کے نام پر، یا مطلب جذبے پر میں شک نہیں کر رہا جی، جذباتی نوجوان جذبہ ان کے اندر آ گیا تھا، لیکن اس کے جو نتائج تھے وہ خطرناک تھے، نظر آ رہا تھا کہ خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو کل کراچی میں اس کا ریئیکشن نظر آیا، بلکہ کچھ ویڈیوز ایسی بھی آئیں کہ بلوچستان جاتے ہوئے سندھیوں کو گاڑی سے پشتون اتار رہے تھے کہ جی آپ یہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے لوگ ہمارے کاروبار بند کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معاملات اس طرح نہیں چلا کرتے جس طرح ریئیکشن دیا گیا۔ ایک واقعہ ہو گیا تھا، ایک حادثہ تھا، لڑائی تھی، دو لوگوں کے درمیان کی لڑائی تھی، وہ لڑکا ناحق قتل ہوا بلال کاکا، یا اس کی واقعی کوئی لڑائی تھی، اس کے اوپر تفتیش ہوگی، مقدمہ بند چل گیا، لیکن درج ہو گیا۔ لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان واقعات کو نسلی، لسانی یا قومیت کا رنگ دینے کا نقصان سب کو ہوتا ہے، کسی ایک کو نہیں ہوتا۔ پھر وہ پشتون بھی بھگتے گا اس کو، سندھی بھی بھگتے گا، پنجابی بھی، بلوچ بھی، اردو اسپیکنگ بھی، سارے پھر جو اس ملک میں یا سندھ میں رہتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، اور سب سے زیادہ خمیازہ وہ بھگتتے ہیں جن کا وہاں کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یعنی سندھ کے مستقل رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کی اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو باہر سے آئے ہوئے لوگ تو چلے جائیں گے اپنے علاقوں میں واپس، لیکن جو لوگ وہاں آباد ہیں ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات پر ریئیکشن دینے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے، اور پھر وہ جو لوگ معززین ہیں وہاں پر، جن کی بات سمجھی جاتی ہے، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، اہل قلم ہیں، اہل صحافت ہیں، اہل سیاست ہیں، ان سب کو پھر اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تاکہ اس طرح کی کوئی جو یہ لاوے پک جاتے ہیں وہ پھٹ جائیں تو پھر وہ خطرناک ہوتے ہیں، پھر وہ قابو میں نہیں آتے حالات۔ تو ابھی بھی کوئی بہت زیادہ حالات خراب نہیں ہوئے، لہٰذا سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کوئی بھی قوت اس میں اگر بیچ میں صرف شرارت اور کر کے کوئی ایسی حرکت کر کے کوئی ہلکا سا شعلہ اور مزید یا ہلکا سا تیل اور ڈال دے تو پھر حالات قابو میں نہیں آئیں گے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ سندھ جو ہے اس نے دہائیوں تک آگ اور خون دیکھا ہے، شہر جلتے رہے، لوگ مرتے رہے، اور بڑی مشکل سے وہاں پر امن قائم ہوا ہے۔ لہٰذا کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ قوم پرستی کے نام پر، وطن پرستی کے نام پر، حب الوطنی کے نام پر کسی وہاں کے بسنے والے لوگوں کے دکان بند کروائے، کاروبار بند کروا کر اور پھر آگے لگوائے۔ اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بھی اس میں نے سندھ حکومت کے کچھ سورسز سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ ملوث تھے وہ تو گرفتار کر لیے گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ریئیکشن آ رہا ہے اس کو روکنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ریئیکشن میں مزید ریئیکشن آئے گا اس کو روکنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا حکومت اولین ترجیح کے طور پر، میں نے سنا تھا کل پرسوں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جی انہوں نے نوٹس لے لیا ہوا تھا، لیکن معاملہ ظاہر ہے نوٹس سے زیادہ آگے کا ہے۔ اس میں خود جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر کے معاملات کو حل کرنا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ بہت آگے جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اچھا جی، اب
آتے ہیں سیاست پر. ایک دن باقی ہے، ایک دن، وہ ہے کل کا دن. آج 15 جولائی ہے اور آج الیکشن کیمپین ہو جائے گی ختم، وائنڈ اپ ہو جائے گی آج رات 12 بجے تک. 20 حلقے جو ہیں پنجاب میں جن پر ضمنی انتخابات ہونا ہے پرسوں اتوار کو، اور یہ 20 حلقے پاکستان کے سیاسی مستقبل کا تعین کریں گے. یہاں پر مسلم لیگ نون کو چاہیے 9 حلقے. یعنی یہ والا جو سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے پاکستان میں، اتحادی حکومت جو چل رہی ہے مرکز میں اور پنجاب میں، اس حکومت کو بچانے کے لیے 9 سیٹیں درکار ہوں گی، 10 سیٹیں درکار ہوں گی، میکسیمم 9. لیکن اگر بہت کمفرٹیبلی اگر آپ نے اس حکومت کو چلانا ہے تو 10 سیٹیں درکار ہوں گی مسلم لیگ نون کو. تو وہ 10 سیٹیں کیا مسلم لیگ نون لے پائے گی؟ اگر نہیں لے پائے گی تو پھر حمزہ شہباز کی حکومت ہی نہیں جائے گی، پھر اوپر اس کا اثرات جائیں گے اوپر قومی اسمبلی میں بھی. اور یہاں پر پھر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اپنا پرویز الہی صاحب. جب پرویز الہی صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن گئے تو پھر وہ مرکزی حکومت کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے. آپ دیکھیں صدر مملکت عارف علوی صاحب جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا مرکزی حکومت کو. اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے پرویز الہی صاحب، ابھی بھی ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے. گورنر آئے تھے 4 دن کے لیے، عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے تباہی پھیری ہوئی تھی. اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یعنی ظاہر ہے کل جب الیکشن ہوں گے پرسوں تو اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس رزلٹ کی ہی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کو مطلوبہ تعداد میں سیٹیں نہیں ملتی اور یہاں پر حکومت ان کی گر جاتی ہے، اور 22 کو تو الیکشن ہے وزیر اعلیٰ کا، تو جب 22 کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن ہوگا اور پرویز الہی صاحب بن گئے وزیر اعلیٰ، تو پرویز الہی صاحب کیسے چلنے دیں گے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ لوں گا. عمران خان صاحب نے کہا تھا نا میں دیکھ لوں گا، پرویز الہی صاحب یہی کہہ رہے ہیں میں دیکھ لوں گا، جو بازو نہیں ٹوٹا تھا اس کا بھی حساب لوں گا. تو پھر ہوگا یہ کہ مرکز میں پرابلم ہوگی، اور مرکز میں کوئی پتہ نہیں ہے. پرویز الہی صاحب اور شجاع حسین صاحب آج کل دوبارہ ایک ساتھ بیٹھ بھی گئے تھے عید والے دن، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ قائد اعظم ایک ہی ہے، ہم ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، کوئی اختلافات نہیں ہیں ہمارے درمیان. تو اگر اختلافات نہیں ہیں تو 2 اوپر وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 ارکان اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر کوئی بھائی پتہ نہیں ہے کہ جی اگر پنجاب کی حکومت مل جاتی ہے پرویز الہی صاحب کو تو وہ کہیں گے پنجاب کی حکومت مل گئی ہے، ادھر سے چودھری شجاع حسین صاحب کو کہیں گے کہ یار طارق بشیر چیمہ صاحب کو اور ان کو چودھری صالح حسین کو واپس اپوزیشن پہ بٹھا دیتے ہیں، وہاں پر بھی پھر عمران خان صاحب کو واپس لے آتے ہیں، حکومت اپنی بنوا لیتے ہیں، تو وہاں پر مزید وزارتیں لے لیں گے. ہوتا ہے نا، مطلب سیاست یہی اسی کا ممکنات کا کھیل ہے، ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. آج صورتحال کچھ ہے، کل کچھ ہو جائے گی. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اکثر گزارش کرتا ہوں کہ جو 20 حلقوں کا الیکشن ہے یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا رخ متعین کریں گے. اگر مسلم لیگ نون ہار جاتی ہے یعنی مطلوبہ تعداد میں سیٹیں نہیں لیتی اور اوپر پھر پنجاب کی حکومت گر جاتی ہے حمزہ شہباز کی، اوپر مرکزی حکومت شہباز شریف صاحب کی گر جاتی ہے اور پھر عمران خان صاحب کے پاس باغیں آ جاتی ہیں، تو عمران خان صاحب نے تو آتے ہی، حالانکہ وہ ریزائن کر کے گئے ہوئے ابھی ان کے، لیکن ریزائن ان کے ایکسیپٹ نہیں ہوئے. تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ دنوں میں ریزائن بھی ان کے منظور کر لیں. یہ بھی امکان ہے نا کہ اگر نظر آ جائے کہ یار حمزہ شہباز صاحب کی حکومت جا رہی ہے تو ادھر اسپیکر جو ہے 25-30 ارکان کے استعفے منظور کر لیں گے، تاکہ پھر وہاں پر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف نہ آ سکے. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ ممکن ہے کہ پھر وہاں پر عمران خان صاحب کی اپنی دوبارہ حکومت پی ٹی آئی کی بحال ہو جائے اتحادیوں کی، اور وہ حکومت آ کر اپنا کیا کہتے ہیں اس کو الیکشن کال کر لے. عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دے، کہہ دیں میں دوبارہ انتخابات کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ جس نہج پر ملک آ گیا ہوا ہے عمران خان صاحب تو نہیں چلائیں گے اس کو. تو اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ ملک کے سیاسی مستقبل کا تعین کریں گے پرسوں ہونے والے انتخابات. اب اس میں پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان سے بڑا تو کسی کا دعویٰ نہیں ہوگا نا. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 20 نشستیں جیت رہے ہیں، اگر ہمیں ہرایا گیا تو پھر اگر ہم ہار گئے تو وہ دھاندلی ہوگی، میں نہیں مانوں گا. پھر سکندر سلطان راجہ صاحب کو بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، پھر مسٹر ایکس کو بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، مسٹر وائی کو بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، پھر پھینٹا پڑے گا، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. لیکن مسلم لیگ نون بڑا مطمئن ہے، کمفرٹیبل ہے کہ وہ جو سیٹیں ان کو چاہیے وہ تو کمفرٹیبلی لے رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک ریزن بھی ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ جی 8 ارکان تو وہ ہیں جنہوں نے آزاد حیثیت میں جیت کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، پھر وہ منحرف ہو گئے،
اور پھر کچھ ارکان بہت زیادہ تگڑے ہیں. پی ٹی آئی بہت زیادہ حلقوں میں 13-14 حلقوں میں پی ٹی آئی کی پوزیشن بہتر نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون کہہ رہی کہ ہمیں 10 سیٹیں مل جائیں, ہم اسی میں ہی خوش ہیں, لیکن ہم 14, 15, 16 سیٹوں تک جا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کل بار بار میں گزارش کرتا ہوں کہ کل کا معاملہ جو ہے, پرسوں کا معاملہ, پرسوں جو الیکشن ہوں گے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ کہاں جاتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن پر جتنا عمران خان صاحب نے پریشر ڈالا ہے, جتنے الزامات الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن پر لگائے, الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے الزامات کا تو جواب دے ہی رہا ہے. لیکن کل چیف الیکشن کمشنر نے ایک اجلاس بھی بلایا تھا. اس اجلاس میں انہوں نے الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے ہدایت جاری کی تھی. ویجیلنٹ رہنے کو تمام افسران کو کہا گیا تھا کہ جی پورا مکمل چوکس رہنا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے متعلقہ ادارے جو امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے والے ادارے ہیں, جس میں پولیس ہے اور دیگر ادارے ہیں, چیف سیکرٹری ہیں, ان کو انہوں نے فون کر کے خود کہا تھا کہ جی ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہوں گی اور یہ آپ نے ہر صورت دستیاب کرنی ہے. اور دوسری چیز یہ انہوں نے کہا تھا کہ کہیں بھی کوئی شرپسند عناصر نظر آ جائیں تو پھر ان کے لیے تحریری طور پر آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو طلب کرنا ہے, بلانا ہے کہ جی یہ ان کو نبڑے, تحریری طور پر ہو, یعنی ثبوت ہو کہ جی ہاں یہ لوگ ہمارے پاس گڑبڑ کر رہے تھے, یہ ہم نے بلایا تھا. کیونکہ ڈسکا والا جو الیکشن کمیشن کا تجربہ تھا اور اس کے بعد جو انتخابات ہوتے رہے, خاص طور پر کے پی کے میں جو ہوئے انتخابات, یا پھر سندھ کے انتخابات میں ایک آدھ جگہ گڑبڑ ہوئی تھی, کچھ وہ کشمور والی سائڈ پر میرا خیال ہے وہاں پر آئے تھے اپنا ڈاکو, پولنگ اسٹیشن ہی اٹھا کر لے گئے تھے. تو اس طرح کی صورتحال نہ بنے. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا. اب دوسرا معاملہ ہے شیخ رشید صاحب کا. شیخ رشید صاحب کو نوٹس ہوئے اینٹی کرپشن کے. شیخ رشید صاحب کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کوئی فنڈ اکٹھا کیا, چندہ اکٹھا کیا جہادی کیمپ بنانے کے لیے, اور اس کے لیے ایک زمین خریدی, زمین خرید کر اپنے نام کر دی کہ میری آبائی زمین ہے. یہ ان پر, اس کے لیے ان کو اینٹی کرپشن کے نوٹسز آئے ہوئے تھے. شیخ صاحب وہ نوٹسز جو ہیں انہوں نے چیلنج کر لیے تھے لاہور ہائی کورٹ میں. وہاں پر کوئی ہلکا سا کوئی اعتراض آ گیا تھا کہ یہ دستخط وغیرہ پراپر نہیں ہے, ان کا جو تھا شیخ رشید صاحب کا وکالت نامہ آیا بیان حلفی, تو وہ اس پر دستخط کر لے. بہرحال وہ ہو جائے گا, واپس ہائی کورٹ میں چلا جائے گا. لیکن اس نوٹس کا جو اثر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کو کل یہ مشورہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ لڑیں. خان صاحب بس بہت ہو گئی. اب شیخ رشید صاحب کو بھی نوٹس آیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم تو گرفتاریاں دیں گے, جیل بھرو تحریک شروع کریں گے, جب یہ حکومت بنی تو رانا ثناءاللہ صاحب نے 1-2 مقدمے بنوائے, تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں. میں نے عمران خان کو کہا ہے کہ جی میں گرفتاری دے رہا ہوں, تو عمران خان نے کہا کہ نہیں. فیصل آباد میں مقدمہ بنا تھا پہلا شیخ صاحب کے پاس, تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے تو عمران خان کو کہا تھا کہ میں فیصل آباد جا رہا ہوں گرفتاری دینے, تو عمران نے کہا تھا کہ نہیں گرفتاری نہ دو, اور ابھی تمہاری ضرورت ہے ہمیں. اس کے بعد شیخ صاحب پر جتنے مقدمات ہوئے, شیخ صاحب عدالتوں میں جاتے رہے, عدالتوں سے ضمانتیں لیتے رہے. ورنہ شیخ صاحب کہتے تھے جی جیل تو میرا سسرال ہے. جیل سسرال کہاں ہو جاتا ہے, جیل تو ہوتا ہے درسگاہ کہلاتی ہے سیاسی لوگوں کی. بہرحال شیخ صاحب نے سسرال بنا لیا تھا جیل کو, حالانکہ اصل سسرال تو شیخ صاحب کا کوئی ہے نہیں. تو بہرحال تو شیخ صاحب جو ہے وہ ایک نوٹس جب بنا, کچھ مقدمات بنے, تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جی خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا صلح صفائی کر لیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ لڑائی نہ کریں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب کہتے تھے لانگ مارچ ہوگا, خونی لانگ مارچ ہوگا, آگے لگ جائیں گی, پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. اور عمران جو ہے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا, اور عمران خان صاحب کو مسلسل اکساتے رہتے تھے. اور شیخ رشید صاحب کے لیے پی ٹی آئی کے اندر لوگوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یار ان سے جان چھڑائیں بھائی, یہ آپ کو مروائے گا. اور یہ تک ہوا کہ شیخ رشید صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جھڑپ تک ہو گئی تھی عمران خان صاحب کے سامنے. اور کچھ عرصے کے لیے شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب سے دور بھی کیے گئے تھے. لیکن بہرحال شیخ صاحب تو اپنے کام پر ڈیوٹی پر ہے, تو وہ ڈیوٹی انجام دیتے رہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو اس وقت ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے. ایک خبر اور آئی تھی, کل ڈان نے رپورٹ کی تھی کہ چودھری پرویز الہی بھی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح صفائی کے لیے. اب بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ شیخ صاحب پہلے عمران خان صاحب کو انہوں نے کر کے اشتعال دلا کر بہت زیادہ آگے لے گئے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صلح صفائی کریں. دوسری طرف پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے معاملات اسٹیبلشمنٹ میں ٹھیک کرنے کے لیے اپنا تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ڈان کی رپورٹ تھی کہ ان کے اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں تعلقات اچھے ہیں, ہمیشہ ان کے اچھے بچے رہے پرویز الہی صاحب, لہٰذا انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو کہا کہ جی ہم آپ کے لیے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, آپ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں. عمران خان صاحب ابھی تک ہلکا ہاتھ نہیں رکھ رہے. کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اس فیصلے کے بعد جو فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس تھی, جو عمران خان صاحب کا لب و لہجہ تھا مسٹر ایکس کو حکم دینے والوں کے اوپر,
تو وہ تو ظاہر ہے وہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی خود اس طرف نہیں جا رہے، لیکن ان کو اب نہیں جائیں گے، 17 کے الیکشن تک عمران خان صاحب اسی طرح ٹیمپو برقرار رکھیں گے۔ اس کے بعد خان صاحب کو اگر لگے گا کہ جی انتخابات اب ہم نہیں جیتے اور انتخابات میں ہم بڑھ گئے ہیں، جو کہتے ہیں پنجابی میں کہ بھئی ہمیں تو نقصان ہو گیا ہے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے شیخ رشید صاحب کو اور پرویز الہی صاحب، شیخ رشید صاحب کا خیر اب گیٹ نمبر 4 پہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کی اس طرح کی رسائی نہیں ہے، لیکن بہرحال تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ جو محنتیں کر رہے ہیں تو ممکن ہے پرویز الہی صاحب کو کہہ دیں کہ جی آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ شیخ صاحب جو نے لے لیا یو ٹرن۔ اچھا جی، اب صدر صاحب کا مواخذہ۔ اب ٹیکنیکلی اس حکومت کے پاس صدر صاحب کے مواخذے کے لیے مطلوبہ نمبر نہیں ہے، بلکہ ایوان میں مطلوبہ نمبر ہے ہی نہیں، حکومت کے پاس کیا ہے ہی نہیں، کیونکہ ابھی جو ریزائن کر کے پی ٹی آئی کے 133 ارکان کا ریزائن ہوا ہے وہ ابھی واپس نہیں آ رہے، اسپیکر صاحب بھی ان کے استعفے قبول نہیں کر رہے، لہٰذا جب مواخذے کی تحریک کا معاملہ آئے گا تو اس کے لیے جو مطلوبہ تعداد چاہیے ہوگی، میرا خیال ہے 356 ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی ملا کر، تو مطلوبہ تعداد جو ہے وہ دونوں ایوانوں میں نہیں ہے اپوزیشن حکومت کے پاس۔ لیکن سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی ہے مواخذے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ صدر مملکت نے غیر آئینی کردار ادا کیا، اور صدر مملکت کا غیر آئینی کردار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ صدر مملکت نے جو حرکتیں کیں، وزیر اعظم شہباز شریف کے انتخاب کے بعد حلف لینے سے انکار کر دیا، کابینہ سے حلف لینے سے انکار کر دیا، گورنر کو وزیر اعظم نے ہٹایا جو ان کا ثواب دیدی اختیار تھا عمر سرفراز چیمہ کا، ان کو ہٹانے سے انکار کر دیا، امریکی سفیر تعینات ہو کر آئے نئے، ان کے ساتھ ان کے جو دستاویزات ہوتے ہیں وہ جو ایک رسم ہوتی ہے وہ پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ تو صدر مملکت صاحب کا تو کردار انتہائی گھنونا رہا ہے، انتہائی۔ پہلے کسی زمانے میں صدر صاحب جو ہوتے تھے صدر مملکت، وہ 8ویں ترمیم والے 58(2)B کے اختیار والے صدر ہوتے تھے، تو وہ صدر جو ہوتے تھے وہ تو حکومتوں کے خلاف سازشیں کر کے اور اسمبلیاں توڑ دیا کرتے تھے، حکومت گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پرویز مشرف آئے، پرویز مشرف اپنا وہ نواز شریف صاحب نے تو وہ اختیار ختم کر دیا، 8ویں ترمیم کو ختم کر دیا تھا، 58(2)B ختم کر دی تھی 1997 والی اسمبلی میں۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آئے، انہوں نے واپس کر دیا، تو پرویز مشرف صاحب بھی بیٹھ کر سازشیں کرتے رہے، اپنی حکومتوں کے خلاف بھی سازشیں کرتے رہے۔ لیکن 2008 میں پھر آصف زرداری نے، پیپلز پارٹی نے جب 18ویں ترمیم کی، صدر سے وہ اختیارات واپس لے لیے، تو ایوان صدر جو تھا وہ سازشوں کا گڑھ نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد اب ایوان صدر میں سازشیں ہو رہی ہیں حکومت کے خلاف، کیونکہ صدر جو ہے وہ آج کی اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے، تو علوی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح لکھا ہوا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے تو مطالبہ کیا کہ جب مستعفی ہو جائے، عزت اسی میں ہے، لیکن سینٹ میں وہ وہاں پر اپنا ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب ہیں، انہوں نے سینٹ میں صدر عارف علوی کے مواخذے کی قرارداد جو ہے وہ جمع کی ہے۔ اب وہ قرارداد اکثریت ہے حکومت کے پاس، وہ قرارداد سینٹ میں تو خیر مواخذے کی قرارداد منظور ہو جائے گی، لیکن جب مواخذہ باضابطہ کیا جائے گا تو نمبر کہاں سے پورا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کے لیے میری حکومتی ایک وزیر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا نمبر نہیں ہے، انہوں نے کہا نمبر بھی ہو جائے گا۔ اب یہ نمبر کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان، جو منحرف کہہ رہا ہوں، جو ریزائن کر کے چلے گئے ارکان، ان ارکان کی آدھے سے زیادہ تعداد واپس آئے گی، تب جا کر مواخذے کا معاملہ حکومت کے صدر کے خلاف ہو جائے گا، جب وہ آدھے سے زیادہ لوگ حکومت کے ساتھ مل کر واپس آئیں۔ عمران خان صاحب تو ابھی ممکن ہے کل کو عمران خان صاحب خود اپنا یہ جو 17 جولائی کے انتخابات کے بعد جب ان کو نظر آئے کہ نہیں یار میدان میں بھی مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہا، تو پھر وہ واپس چلے جائیں گے، ریزائن۔ پھر اشارے تو ہو ہی رہے نا آج کل کہ ہم انتخابات کی تاریخ یا انتخابات پر بات کریں گے تو ہم اسمبلی میں ایوانوں میں واپس آ جائیں گے، تو پھر ممکن ہے عمران خان صاحب واپسی کا راستہ لے لیں۔ لیکن بہرحال اب صدر کا مواخذہ حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور صدر مملکت کا مواخذہ اگر آسان ہوتا یا ممکن ہوتا تو حکومت کب کا کر چکی ہوتی۔ اب آخری معاملہ ہے جی عمران خان صاحب کے لیے ہتھکڑی کی چابی کا۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد اب حکومت پابند ہے عمران خان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کے لیے، بنانے کے لیے۔ میں نے ایک دو قانونی ماہرین سے بھی پوچھا اور کچھ ایسے سیاسی لوگوں سے جو اس طرح کے مقدمات کے مخالف ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آئین کی سبورجن تو ہوئی ہے،
آرٹیکل 6 کا اب تو اطلاق تو ہوتا ہے جو کچھ ہوا ہے. اب یہ حکومت کرتی ہے نہیں کرتی یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا. اب آج ہے وہ اجلاس. آج جس اجلاس کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو تیار ہوں, مجھے صرف کابینہ اجازت دے, میں ابھی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتا ہوں. یعنی رانا ثناءاللہ یوں لگ رہا ہوتا جب یہ میں پریس کانفرنس سن رہا تھا ان کی, مجھے یوں اچانک دبنگ والے سلمان خان یاد آ گئے. انہوں نے وہ انسپیکٹر تھے نا سلمان خان دبنگ میں, تو انہوں نے کوئی ہتھ کڑی جو ہے وہ اپنے بیلٹ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اور وہ بس گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ چابی صرف افسر سے لے رہے ہیں کہ چابی دے دو مجھے. یعنی افسر کون ہے, شہباز شریف صاحب یا کابینہ؟ تو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہتھکڑی میرے پاس ہے, چابی مجھے کابینہ پکڑا دے, مجھے اجازت دے دے, میں ابھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرتا ہوں, وہ بھی بغاوت کے مقدمے میں. تو آج دیکھتے ہیں کہ وفاقی کابینہ رانا ثناءاللہ کو عمران خان اینڈ کمپنی, جس میں عمران خان صاحب ہو جاتے ہیں, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, اسپیکر ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں, اور دیگر عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں, خاص طور پر شیخ رشید صاحب, ان کو گرفتار کرنے کی اجازت کابینہ دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور کابینہ اگر اجازت دیتی ہے تو پھر عدالتوں کا ریئیکشن کیا ہوگا وہ تو اگلی بات ہے. لیکن ابھی آج کابینہ میں بقول رانا ثناءاللہ صاحب یہ معاملہ زیر غور آئے گا, اور کابینہ اگر اجازت دے گی تو پھر بغاوت کا ریفرنس بھی بنے گا. اور اس میں سوال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے, جو اس طرح کے مقدمات کی مخالفت کرتی رہتی ہے, اس کا وہ کیا کابینہ کے اجلاس میں ایسی بغاوت کے یا آرٹیکل 6 کے مقدمے کی سپورٹ کرے گی؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ مطالبہ تھا بھی پیپلز پارٹی کا. جب پیپلز پارٹی کی CEC کی حکومت بننے کے بعد پہلی میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ کے بعد بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ CEC کی قرارداد ہے, جو قرارداد منظور کی ہے CEC نے, اور وہ یہ کہ کیونکہ آئین توڑا گیا ہے, آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, لہٰذا پارلیمنٹ دیکھے کہ آئین توڑنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہو. اور سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس میں جو اضافی نوٹ ہے جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کا, وہ بھی یہی ہے کہ جی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی تو ہوئی ہے, اب پارلیمنٹ دیکھے کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا, مقدمہ درج کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا. پارلیمنٹ کو مقدمہ درج کرنا چاہیے بلکہ یہ کہا گیا. تو بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا تھا کہ پارلیمنٹ اس پر غور کرے, سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ پارلیمنٹ غور کرے. تو جب یہ معاملہ کابینہ میں آئے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مخالفت کرے گا بغاوت کے مقدمے درج کے اندراج کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.